Allah Akbar. Well, exactly. I mean, there's no sensationalism in just saying, oh, look at this Muslim, you know. لیکن دوسروں کے بھلے کے لیے کام کرنا ایک پرخلوص کام ہے جس میں وقت بھی بہت دینا پڑتا ہے، تو پھر کسی کو ایسا کام کرنے سے کیا ملے گا؟ جب ہم بہبود عامہ کے کام کی بات کرتے ہیں، بے گھر لوگوں اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی بات کرتے ہیں، تو کیا آپ مذہب کو ذہن میں رکھتے ہیں یا پھر یہ کہ مذہب کا اس معاملے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے؟ No, faith doesn't matter. Absolutely not. I mean, that's just one aspect of what we do. We do a lot of different works with interfaith groups too. مذہب کا اس سے قطعی طور پر کوئی واسطہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ جو کام ہم کرتے ہیں یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ ہم بین المذاہب گروپوں کے ساتھ کئی مختلف کام کرتے ہیں۔ ہم ٹیمپا بے علاقے میں پالیسی کی تبدیلی کے لیے کئی کام کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک پروگرام کا نام امید ہے، جس میں غریبوں اور ناداروں کی بہبود کے لیے کام کرنا شامل ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ خیراتی کاموں کی مدد سے غریبوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ اس میں خوراک کی فراہمی شامل ہے۔ کچھ عرصہ قبل خیراتی کام کے لیے ہم نے $12,000 جمع کیے تھے۔ ہم نے بے گھر لوگوں کے لیے 100 اور بچوں کے لیے 50 سائیکلیں خریدی تھیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک سائیکل دے کر یہ کہہ دینا کہ جاؤ خود ہی روزگار تلاش کرو ناکافی تھا۔ بے گھر لوگوں کو پیٹرول خریدنا پڑتا ہے، رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے، انشورنس لینی پڑتی ہے، اور یہ باتیں بہت پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ ہم نے ان کو سائیکلیں دے دیں اس امید کے ساتھ کہ ان کے روزگار میں معاونت ہوگی۔ ٹیمپا بے کے علاقے میں یہ تجربہ کیا گیا جو کہ 1 سال تک جاری رہا، اور ہم نے اس کا فائدہ دیکھا۔ ہم نے پیسے اکٹھے کیے جو ہم نے سینٹر سے 1 سے 2 میل کے فاصلے تک تقسیم کیے۔ میرے خیال میں اس کا کچھ تو اثر پڑا ہوگا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک مسلم خیراتی ادارے نے اچھا کام سر انجام دیا ہے۔ یہ خیراتی کام صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا، اس سے دوسروں نے بھی استفادہ کیا۔ شاید 3 یا 4 بڑی عمر کے مسلمانوں کو کچھ سائیکلیں ملی، لیکن بچوں کو زیادہ مدد ملی۔ ہمارے علاقے میں مسلمانوں کے بڑے خاندان آباد ہیں جن کی ہم نے مدد کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ایک نیک کام کر رہے ہیں جس سے دوسرے مذاہب والے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یقیناً بہبود کا یہ کام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ جیسے مسلمانوں کو امریکہ کے مرکزی میڈیا یا بین الاقوامی میڈیا پر ہم نہیں دیکھ پاتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم آپ جیسے لوگوں کی آواز کو میڈیا پر کیوں نہیں سن پاتے؟ Well, exactly. I mean, there's no sensationalism in just saying, oh, look at this Muslim, you know, look at she's going out and feeding the homeless or doing this, or, you know, this group of Muslims. بالکل، اس بات میں کوئی سنسنی خیزی نہیں ہے۔ جیسا کہ اس مسلمان خاتون کو دیکھو، یہ باہر جا کر بے گھر لوگوں کو خوراک فراہم کر رہی ہے۔ دیکھو، مسلمانوں کا یہ گروپ معاشرے کے لیے کار خیر کر رہا ہے۔ اس بات کا اس معاشرے میں فقدان ہے۔ ہم ایسے پیغام کو عام نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ ہم نے کوشش نہیں کی، ہم نے کافی کوشش کی ہے۔ چند لوگوں نے ہماری آواز کو پھیلانے میں مدد بھی کی ہے، لیکن مرکزی دھارے والا میڈیا ہم سے دور دور ہے۔ اگر مسلمانوں کے تشدد کا ذکر ہو تو ہر چینل خبریں دینے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ اس میں بائیں یا دائیں بازو کے میڈیا کی تفریق بھی نہیں ہوتی۔ فوری طور پر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اسلام کو نیچا دکھانا ہے، لیکن جب ہم کمیونٹی کی خدمت کے لیے باہر نکلتے ہیں، یہ تفریق کیے بغیر کہ صرف مسلمانوں کی نہیں سب لوگوں کی بہبود کے لیے کام کرنا ہے، جن میں بے گھر اور غریب لوگ شامل ہیں، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اس بات کی تشہیر کوئی نہیں کرتا۔ کچھ چیزیں جو ہم کرتے ہیں، جس طرح کہ یہاں ہمارا ایک میڈیکل کیمپ ہے جس میں سب کی طبی امداد کی جاتی ہے، اس میں رضاکار ڈاکٹر آتے ہیں اور مفت طبی امداد فراہم کرتے ہیں، اس کی کسی طرح کی کوئی تشہیر نہیں ہوتی۔ وہ غیر مسلموں کی بھی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے۔ آپ کے خیال میں اس وقت امریکہ میں اسلام کے بارے میں کیا تاثر پایا جاتا ہے؟ Before you came, I was talking with some sisters. The image to me, and sometimes I don't know, maybe it's because I'm not so far out there. آپ کے آنے سے ذرا پہلے میں سسٹرز سے باتیں کر رہی تھی۔ جہاں تک تاثر کی بات ہے، یہ مختلف لوگوں کے ذہن میں مختلف ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں سارے ہی ایک ہی ذہن کے ہوں یا ہمارے لیے برا تاثر رکھتے ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ نیا معاملہ ہو اور اسے پرکھا جا رہا ہو، اس لیے ایسے لگتا ہے کہ لوگ ہمارے مخالف ہیں، جبکہ ایسا نہ ہو۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ اسی طرح ہے۔ میری والدہ پردے میں رہتی تھی، ان کا انتقال 1970 کی دہائی میں ہوا۔ میں تو یہی کہہ سکتی ہوں،
جب کسی کے لیے کوئی چیز نہیں ہو تو کچھ لوگ بچاؤ کی تگودو کی حالت میں رہتے ہیں، اس لیے کچھ لوگ نہتے یا بیچارگی کی کیفیت میں ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر لوگوں کا حلقہ احباب بڑھ رہا ہے، لوگ باتوں کو سمجھنے لگے ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو تکلیف پہنچی ہے، چیزوں کو ایک وسیع نظر سے دیکھنا چاہیے، بس یہی بات ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اور مسئلہ ہے، لوگوں کے ذہن کھلے ہیں اور لوگ حقائق کو دیکھ رہے ہیں اور پرکھ رہے ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ عام سی بات ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ آپ کے لیے؟ کیا آپ ٹیلی ویژن دیکھتی ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے؟ I don't mean that there won't be. I mean, it's history. That's man. What's going on is nothing new. یہ تاریخ ہے، یہی کچھ ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی نئی بات تو نہیں، آپ تو جانتے ہی ہیں، لیکن اس سے اسلام کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہو رہی۔ اسلام ایک ایسے ملک میں فروغ پا رہا ہے جہاں اکثریت کا مذہب عیسائیت ہے، اور جہاں یہودیوں کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، اور یہاں بھرپور طریقے سے اسلام روشناس ہو رہا ہے۔ Put to that and shown in a greater aspect. That's all. I am an American Muslim. This concept of humility, we need this collective humility again. Islam is an invitation to all of humanity. And the people who are blowing themselves up. No, but that's not true Islam. This is distortion of Islam. I say this loudly, with no fear.